بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا، بعض مورخین نمرود کو حام بن نوح کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف سے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود اور اس کے کارندوں پر مخفی رہی۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو درد ذہ کا احساس ہوا تو وہ شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پر وہاں جایا کرتی تھیں۔ بعض تاریخی مصادر میں حضرت ابراہیم کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کی۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر آزر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پر مجبور ہوا۔ اسے شہر روانہ کرتے وقت تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن آزر شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو شہر سے دور کسی غار میں رکھا اور وہاں اسے کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کی گئیں۔ کچھ عرصے بعد جب نمرود کو کاہنوں کی پیشن گوئی کے غلط ہونے کا یقین ہوا اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شہر واپس لوٹ آئے تو اسی زمانے میں حضرت ابراہیم غار میں متولد ہوئے تھے۔ مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ خود نے حکم دیا کہ ایک 4 دیواری ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا ہو، اونچائی اس کی 100 گز کی، اور منادی کروا دی کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ لکڑی کاٹ کر لائیں اور اس احاطہ میں ڈال دیں۔ اور احاطہ لکڑیوں سے بھر گیا تو نمرود نے ان میں آگ لگوا دی، اور جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبھی سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو
اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ طبری کہتا ہے کہ نمرود نے گدھ کے 4 بچے پالے، اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے چاروں پایوں سے باندھا اور چاروں کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا اور نیزے کی انی پر گوشت لپیٹ دیا تاکہ گدھ گوشت کے لالچ میں اوپر ہی اوپر کی طرف پرواز کرتے رہیں، اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا اور گدھ نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے، اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے اور کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود کی پٹائی اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ جزاک اللہ۔